السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 3 بیٹے تھے۔ 3 صاحبزادوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے حضرت قاسم کی ولادت پاک اظہار نبوت سے قبل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے انتساب سے ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے تو ابو القاسم ہی کہتے۔ ایک دن حضور بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی شخص نے پیچھے سے یا ابو القاسم کہہ کر آواز دی۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے دیکھا، یا رسول اللہ، میں اسی نام کے فلاں شخص کو پکار رہا ہوں۔ اس پر حضور نے منع فرما دیا کہ کوئی یہ کنیت نہ رکھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 2 سال کی عمر میں ہوا، بعض نے لکھا کہ 17 ماہ کی عمر میں، اور قبل بعثت انتقال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق پاؤں چلنے کی عمر تک حیات رہے، جب ایک روایت کے مطابق صرف 7 دن حیات رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ ان کی مکہ مکرمہ میں بعثت نبوت کے بعد ولادت ہوئی اور عہد طفولیت میں وفات ہوئی۔ دشمن اسلام عاص بن وائل سہمی کو جب حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر ملی اور اس سے قبل وہ حضرت قاسم کی وفات کی خبر سن چکا تھا، تو اس نے بڑے تکبر سے کہا، محمد کے صاحبزادے فوت ہو گئے اور وہ اب تر بے نسل رہ گئے، اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، پس اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد پاک حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ ذی الحج ہجری مقام عالیہ، جہاں پر حضرت ماریہ قبطیہ رہتی تھی، پیدا ہوئے۔ والدہ محترمہ کا اسم مبارک حضرت ماریہ قبطیہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو حضرت ابو رافع کی بی بی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کی لونڈی تھی، دائی کی خدمات انجام دی۔ جب حضرت ابو رافع نے حضرت ابراہیم کی ولادت کی خبر حضور سرور کائنات کو پہنچائی تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، اور آپ نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور 2 بھیڑیں ذبح کی۔ پھر حضرت ابراہیم کے سر مبارک کو مونڈ کر بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے مسکینوں پر صدقہ فرمایا اور سر کے بالوں کو زمین میں دفن کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا۔ انصار کی تقریباً تمام خواتین نے دودھ پلانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بخاری شریف میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خدمت حضرت ام سیف کے سپرد فرمائی، جن کے شوہر آہنگر تھے۔ ان کا مکان حوالی مدینہ منورہ میں تھا۔ بھٹی چلنے کی وجہ سے گھر میں دھواں رہتا تھا، لیکن حضور باوجود نظافت طبع غور فرما لیتے اور بیٹے کی محبت میں وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو گود میں اٹھا کر پیار فرمایا کرتے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو اپنے عیال پر حضور سے زیادہ مہربانی فرماتے ہوئے نہ دیکھا۔ جب حضور حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو ہم بھی ساتھ ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو آغوش مبارک میں لے کر خوب پیار فرماتے، اور ام سیف کے شوہر حضرت ابو سیف بھٹی میں آگ جلائے ہوئے ہوتے اور ان کے گھر میں دھواں ہوتا تھا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور جب ابراہیم کو دیکھنے کے لیے جاتے، ان کے گھر پہلے جا کر انہیں خبر کر دیتا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تاکہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم کا انتقال حضرت ام سیف کے ہاں ہی ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت ابراہیم نزاع کی حالت میں ہے، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضور کے پاس تشریف فرما رہے تھے۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ام سیف رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تو ان کی نزاع کی حالت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں، میری آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟
حالانکہ آپ نے اس موقع پر رونے سے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا اے اوف کے فرزند، جس حالت کو تم نے دیکھا ہے یہ میت پر رحمت و شفقت کا اظہار ہے جو کہ اس کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوئی، اور میں نے جو ممانعت فرمائی ہے وہ اس کی آواز ہے جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے، اور میں منع کرتا ہوں منہ نوچنے، چہرہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور بین کرنے سے، لیکن آنکھوں سے پانی جاری ہونا رحمت اور شفقت کی وجہ ہے، اور جو رحمت و شفقت نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوگا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے تو حضرت اسامہ نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا رونا رحمت ہے اور چیخنا چلانا شیطانی فعل ہے۔ حضرت ابراہیم کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور بے شمار اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔